الصفہ المشبہ، صفت مشبہ یا صفہ المشبہ. کل ہم نے اس کے متعلق کچھ بات چیت کی. آج ہم نے اس کو بھی تفصیل دیکھنا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ صفت مشبہ جو ہوتی ہے اس کا اس میں فاعل سے بیسک فرق کیا ہوتا ہے، اس میں فاعل میں اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہے، ایک بات. دوسری بات جو ہم نے دیکھنی ہے کہ صفت مشبہ جو ہے وہ کس مصدر سے بن سکتی ہے، کیا ہر مصدر سے بن سکتی ہے یا اس کے لیے کچھ شرائط ہے. دو بات. تیسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ صفت مشبہ کے اسٹینڈرڈ اسکیلز کیا ہیں، اوزان کیا ہیں. اور چوتھی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ صفت مشبہ کیا سینٹنس میں وہی گرامیٹیکل ایکشنز کرتی ہے جو اس کا فعل کرتا ہے، یعنی پیش زبر زیر وغیرہ کا ایکشن. یہ ہم نے 4 اینگل سے اس کو دیکھنا ہے. اور اگر آپ نے یہ 4 اینگل سمجھ لیے تو آپ کو صفت مشبہ میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. کسی چیز کو پڑھنے سے پہلے اس کا ٹارگٹ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے. میں نے 4 ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھا. پہلا یہ ہے کہ صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں بیسک فرق کیا ہوتا ہے. دوسری بات کہ صفت مشبہ کیا ہر مصدر سے بن سکتی ہے یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. تیسری بات صفت مشبہ کے اسٹینڈرڈ اسکیلز یعنی اوزان مخصوصہ کیا ہے، کون کون سے وزن پر صفت مشبہ آ سکتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ صفت مشبہ سینٹنس میں کیا اپنے فعل جیسا ایکشن کرتی ہے، یعنی جس طرح فعل پیش زبر زیر وغیرہ دیتا ہے اسی طرح یہ بھی کرتی ہے یا نہیں. اب میں پہلے چیز پہ آتا ہوں. اس میں فاعل اور صفت مشبہ دونوں اس بات میں تو مشترک ہیں. اس میں فاعل ایک ایسی چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ایک ایسی ذات کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ایک ایسی اینٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے جس کے ساتھ ایک کوالٹی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. اس میں فاعل جیسے آپ کہیں نا قائمن، یہ کیا ہے، اس میں فاعل ہے کہ نہیں؟ قائمن. قائمن کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ ون، یہ ایک ذات ہے. ہو اسٹینڈس، جو کھڑا ہوتا ہے. جالسن، ون ہو sits. سامعن، one who listens. کاتبن، one who writes. قارئن، one who reads. ناظرن، one who sees. آکلن، one who eats. شاربن، one who drinks. فاکرن، one who thinks. سوچتا ہے. تو اس میں فاعل ایک ذات کو انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن وہ ذات ایک کوالٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. عام جو ہمارے نام ہیں نا، مثلا مریم، ساجدہ، نجمہ، سلمہ، ضیا، غفور، یہ کسی کے آپ پراپر ناؤن رکھ دیتے ہیں جس میں علم، ان میں صرف ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جب میں نجمہ بولتا ہوں تو میری مراد ڈاکٹر نجمہ ہے، صرف اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے، کوئی کوالٹی اس میں مجھے انڈیکیٹ نہیں کرنی ہوتی. جب میں مسعود بولتا ہوں تو مسعود کے لفظ سے میں اس پرسنالٹی کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کا یہ نام رکھا گیا ہے. تو اس میں علم جو ہے وہ صرف ذات کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اسی لیے جو لوگ پوچھتے ہیں میرے نام کا مطلب کیا ہے، یہ سوال بیسیکلی کوئی اچھا سوال نہیں ہے. اگر آپ اس کو لاجک، فلسفہ اور گرامر کے لحاظ سے اس سوال کو پرکھیں نا تو یہ سوال اچھا نہیں ہے. بھائی تیرے نام کا مطلب تو ہے، تو ہی تو ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نام کا مطلب جب نام کسی کا رکھ دیا گیا تو اس کا مطلب وہ ذات ہے بس. ہاں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے نام کا لغوی معنی کیا ہے، لیکسیکل میننگ کیا ہے، یعنی میرا نام رکھنے سے پہلے کیا یہ جو میرا نام ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. آپ بات
بات میری سمجھ گئے نا؟ جب آپ کا نام ہو گیا نا تو اس کا وہ لغوی معنی جو ہے نا، جو لیکسیکل میننگ ہے، جو لنگوسٹک معنی ہے، وہ اب نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اب اس کا مطلب صرف آپ ہی ہے. آپ کسی کا بے معنی لفظ بھی کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، ایک ایسا لفظ اس کا کوئی معنی نہیں ہے لینگویج میں، اور آپ کسی کا نام رکھتے ہیں تو وہ بمعنی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کا کیا معنی بن جاتا ہے؟ تو نام کوئی بھی بے معنی نہیں ہوتا. جب نام ہو جائے تو اس کا معنی وہ ذات ہے جس کا وہ نام رکھا گیا. تو یہ سوال کرنا ہے کہ میرے نام کا معنی کیا ہے، یہ ایک ایمبیگوس یا ویگ قسم کا سوال ہے. اب آپ کے لفظ کا معنی صرف آپ ہی ذات. ہاں ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اچھے معنی والے نام نہ رکھے، کسی کا نام آپ غلط نام رکھ دے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب نام ہو جائے کسی کا تو پھر اس کا معنی صرف وہ ذات ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو لیکسیکل معنی ہوتا ہے نا، وہ ہونا چاہیے. اچھا معنی اچھا دے تاکہ آپ اچھا قسم کا نام رکھیں. ٹھیک ہے کہ جس کے اچھے معنی ہوں لغت کے اعتبار سے. لیکن جب نام بن گیا تو اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہوگا. آپ ساجد کسی کا نام رکھ دیں تو اگر وہ سجدہ نہ بھی کرے تب بھی وہ ساجد ہی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ساجد کا لغوی معنی ہے کہ ون ہو پراسپریٹس، وہ شخص کو سجدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لغوی معنی یہ ہے. تو اس میں فاعل کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ جس میں فاعل کام کر رہے ہیں ایک ذات کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو اچھی یا بری کوالٹی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. آپ مختصر لفظ میں عربی میں یوں کہیں، اسم الفاعل یدل مین اٹ انڈیکیٹس. یدل دلالت کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے. یدل علی اپان ذات مع الصفة with quality. یہ اس میں فاعل ہے. اب اگر آپ صفت مشبہ کو دیکھیں، صفت مشبہ بھی یہی کام کرتی ہے. صفت مشبہ بھی ایک ذات کو انڈیکیٹ کرتی ہے جس کے ساتھ ایک کوالٹی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے کریم، ون ہو از جینرس، وہ شخص یا وہ ذات جو کہ سخاوت رکھتی ہو. ون ہو از جینرس، کریم. بس میں آپ کہتے ہیں شریف، ون ہو از ڈگنیفائڈ، ون ہو ہیز ڈگنیٹی. مثلا شہید، ون ہو از وٹنس. یہ سارے دیکھیں صفت مشبہ ہے. اور صفت مشبہ بھی اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے جس کو اس میں فاعل انڈیکیٹ کرتا ہے. اس میں فاعل بھی ایک ذات کو بتاتا ہے جو ایک کوالٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، اور صفت مشبہ بھی ایک ذات کو انڈیکیٹ کرتی ہے جو ایک کوالٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اب ان میں فرق کیا ہے؟ اب بالکل معمولی سا فرق ہے. ہاں جی، اس میں فاعل ایک ایسی ذات کو انڈیکیٹ کرے گا جس کے ساتھ ایسی صفت ایسوسیٹڈ ہوگی جو کہ اسپوراڈک ہوگی، کنٹینیوس نہیں ہوگی، وقتی صفت ہوگی. آپ جالس اس آدمی کو کہہ سکتے ہیں جو بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو جائے تو پھر وہ جالس نہیں ہے. قائم اس شخص کو کہیں گے جو کہ کھڑا ہو، اور جب وہ بیٹھ جائے گا تو قائم نہیں رہے گا. نائم اس شخص کو کہیں گے جو سویا ہوا ہو، جب وہ جاگ جائے گا تو پھر آپ اس کو نائم نہیں کہہ سکتے. کاتب اس شخص کو کہیں جو لکھ رہا ہے، اگر وہ لکھنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ کاتب نہیں رہتا. تو اس میں فاعل ایک ایسی صفت کو ایسوسیٹ کرتا ہے ذات کے ساتھ جو صفت کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے. حادث کا مطلب ہوتا ہے جو ہو اور نہ بھی ہو، یعنی اسٹیبل نہیں ہے. حادث پلس متجدد. حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے اور آ گئی اور ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حادث. حادثہ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں تھا تو ہو گیا، لیکن وہ کانٹینیو نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے. تو حادث اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ نہیں ہے اور ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ختم ہو جائے گا. اس لیے کہتے نا العالم حادث
یہ کاسمو جو ہے یہ حادث ہے. العالم حادث. یہ جو کائنات ہے یہ ایک حادث چیز ہے. حادث کا مطلب نہیں تھی اور نتھنگنیس سے سم تھنگ بن گئی اینڈ اٹ ول بیکم نتھنگنیس. پھر وہ یہ نتھنگ میں چلی جائے گی. یو انڈرسٹینڈ؟ اللہ لیس حادثا. اللہ رب العزت جو ہے وہ حادث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی ہر چیز حادث ہے. حادث. یو انڈرسٹینڈ؟ اور متجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریپیٹس ہو، یعنی نہیں ہے ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے پھر آ جائے، پھر نہیں ہوگی پھر آ جائے. دوسری اس کو کیا کہتے ہیں؟ متجدد. ریکرنٹ. متجدد. تو اس میں فاعل ایک ایسی صفت کو ذات کے لیے انڈیکیٹ کرتا ہے جو کہ حادث بھی ہوتی ہے اور متجدد بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہے اصل معنی اس میں فاعل کا. اب صفت مشبہ بھی ذات کے ساتھ ایک صفت کو ایسوسیٹ کرتی ہے، لیکن وہ صفت جو ہے وہ حادث نہیں ہوتی اور نہ وہ متجدد ہوتی ہے، بلکہ وہ صفت دوام اور ثابت ہوتی ہے. ثابت، اسٹیبل اینڈ کنٹینیوس. جب آپ کہتے ہیں رجل شریف، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی شریف ہے اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. جب آپ کہتے ہیں رجل کریم، سخی آدمی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ ابھی سخی ہو اور کل جو ہے وہ بخیل ہو جائے گا اور پرسوں پھر سخی ہو جائے گا اور پرسوں بخیل ہو جائے گا. دیٹس ناٹ. یہ ایک اسٹیبل کوالٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کرم کی صفت اسٹیبل اور کنٹینیوس. تو اس میں فاعل اور صفت مشبہ کا بیسک فرق یہی ہوگا کہ اس میں فاعل میں جو صفت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حادث اور متجدد. اور صفت مشبہ میں جو صفت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ثابت دائم. ثابت اور دائم. اب مثلا میں کہتا ہوں جالس اور پھر کہتا ہوں جلیس. میں کہتا ہوں زید جالس. اس کا مطلب کیا مطلب؟ زید از سیٹنگ، اس وقت بیٹھا ہوا ہے. جب میں کہتا ہوں زید جلیس، بس اٹھنے کا نام نہیں لیتا. یہ نکما آدمی ہے اور ہر وقت بیٹھا رہتا ہے. اس لیے جو آپ کا دوست جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا رہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک کنٹینیوس آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اٹھتا نہیں ہے، یہ کرتا ہے، مطلب ایک قسم کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہادہ جلیسی. کیا کہتے ہیں؟ ہادہ جلیسی. یہ نہیں کہتے ہادہ جالسی. کیا کہتے ہیں؟ ہادہ جلیسی. یہ ہر وقت میرے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو آپ یہ فرق آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں فاعل جو ہے وہ ایسی کوالٹی کو جو حادث اور متجدد ہوتی ہے، اور صفت مشبہ ایک ایسی کوالٹی کو انڈیکیٹ کرتی ہے جو کہ ثابت اور دائم ہوتی ہے. اب میں دوسری بات کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اصل سورس جو ہے وہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ سارے فعل تو مصدر سے بنتے ہیں، ماضی، مضارع، امر، نئی، سارے کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے بنتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسماء مشتقہ جو ہیں، جو 6 ہیں، وہ بھی کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے بنتے ہیں. اور اسماء مشتقہ میں ایک قسم کون سا ہے؟ صفت مشبہ ہے. اب آپ کو یقین ہو گیا کہ صفت مشبہ جو ہے وہ مصدر سے بنتی ہے. صفت مشبہ کس سے بنتی ہے؟ مصدر سے بنتی ہے. کیا یہ ہر مصدر سے آپ صفت مشبہ بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. تو جواب جو ہے وہ نیگیٹو ہے، نہیں، ہر مصدر سے صفت مشبہ نہیں بنتی. صفت مشبہ اس مصدر سے بنتی ہے جس میں 2 کوالٹی ہوں. نمبر 1، وہ مصدر ٹرائی لٹرل ہو، یعنی ثلاثی ہو. ثلاثی مصدر سے کیا بنتی ہے صفت مشبہ؟ ثلاثی. رباعی سے یا 3 حرفوں سے زیادہ والا مصدر ہو تو اس سے صفت مشبہ نہیں استعمال ہوتی اس کے اندر میں. آپ سمجھ گئے نا ثلاثی کا معنی؟ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے ٹرائی لٹرل. مصدر ثلاثی یعنی ٹرائی لٹرل وہ ایک کنڈیشن کے لیے.
دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ٹرائلیٹرل مصدر جو ہے وہ لازم ہو، متعدی نہ ہو، انٹرانزٹیو ہو۔ آپ کے پاس ایک ایسا مصدر ہے جو ٹرائلیٹرل ہے، آپ کے پاس ایسا مصدر ہے جو لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ لازم کا مطلب وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل سے کمپلیٹ ہو جائے، مفعول کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی۔ جیسے آپ میں کہتا ہوں جلوسن، اس کا مطلب کیا ہے؟ مانا جلوسن، بیٹھنا۔ اب یہ بیٹھنا جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی ہے مصدر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرانزٹیو ہے، جلس امین وہ بیٹھ گیا، اب مفعول کی یہاں کوئی ضرورت نہیں، تو آپ جلوسن سے صفت مشبہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر شریف ہو جانا، شرفن یا شرفن، شریف ہو جانا کسی کا، آپ اس سے آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ صفت مشبہ۔ اگر ایک فعل ہے جو کہ ثلاثی ہے لیکن لازم نہیں ہے، متعدی ہے، اور آپ نے اس سے صفت مشبہ کا وزن بنایا، تو وہ صفت مشبہ نہیں ہوگا، وہ مبالغہ ہوگا۔ وہ صفت مشبہ نہیں ہوگا، وہ مبالغہ ہوگا، ایگزیجریشن ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں سمعن، بمانا سمعن، سننا، یہ ثلاثی ہے، ثلاثی ہے نا، تین مین ہے نا، یہ الگ تو مصدر کے لیے آ گیا، سمعن ثلاثی۔ اب یہ لازم ہے یا متعدی؟ نہیں، متعدی ہے۔ اس نے سنا، کیا سنا؟ کیا ہے؟ متعدی ہے۔ اب اس سے آپ صفت مشبہ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے اس سے صفت مشبہ کا وزن بنایا، مثلا سمیع، تو یہ مبالغہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ مبالغہ۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سننے والا، سمیع ہر چیز کو سننے والا، مبالغہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس سے صفت مشبہ کا معنی بھی لینا ہو، کیونکہ وزن اس کا ہے، تو مبالغہ کے ساتھ صفت مشبہ لیں گے، بہت زیادہ ہر چیز کو اور ہر وقت سننے والا۔ تو بات میں نہیں سمجھیں، پہلا اس کا معنی تو کیا ہے؟ ہر چیز کو سننے والا اور بہت زیادہ سننے والا۔ اور اگر اس میں آپ نے صفت مشبہ کا معنی بھی لینا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ ہر وقت سننے والا۔ جی سمیع، آپ اس کو صفت مشبہ نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ مبالغہ۔ تو اصل معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو سننے والا، یہ اصل معنی۔ اگر آپ نے کسی سچویشن میں اس میں صفت مشبہ کا کانسیپٹ بھی پیدا کرنا ہو تو مبالغہ کے ساتھ اس کو کریں گے، کیا کہیں گے؟ سمیع، مثلا ان اللہ سمیع علیم۔ اب اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یعنی ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ اب جو صفت مشبہ کا معنی ہے وہ سیکنڈری معنی رکھیں گے آپ، اصل معنی اس کا کیا ہے؟ مبالغہ۔ علم کے گریزہ لفظ سے ہر چیز کو جانتا ہے، تو ضروری نہیں ہے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے ان اللہ سمیع۔ تو سمیع اپنے معنی میں اللہ بہت سنتا ہے، وہ سیکنڈری ہوگا، اصل میں اس کو مبالغہ کہیں گے۔ آپ صرف صفت مشبہ کا معنی نہیں لے سکتے، آپ پہلے اس میں مبالغہ کا معنی کریں گے اور ساتھ پھر اس کے ساتھ صفت مشبہ کو ایسوسیٹ کریں گے۔ ہے یہ مبالغہ کا صیغہ، لیکن سچویشن میں یہ کس کا معنی؟ جیسے آپ کسی کو یوں کہیں، مثلا ایک انسان ہے، اب انسان میں تو یہ کوالٹی نہیں ہو سکتی کہ ہر وقت کنٹینیوس سنیں کسی چیز کو، جب اس کے لیے آپ استعمال کریں گے هو سمیع، تو پھر کیا معنی کریں گے آپ؟ بہت زیادہ۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی سچویشن میں استعمال کریں گے جہاں صفت مشبہ کی کوالٹی بھی اس میں ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو پھر آپ مبالغہ کا معنی بھی کریں گے اور صفت مشبہ کا معنی۔ ہاں، پرائمریلی اس کا مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے، اور صفت مشبہ جو ہے وہ سیکنڈری۔ اگر آپ کو سچویشن اجازت دے رہی ہے کہ سچویشن میں وہ کوالٹی اسٹیبل بھی ہو سکتی ہے اس ذات میں، تو اس کا معنی بھی ساتھ کریں۔
اگر اس کا معنی صفت مشبہ ہوتا تو انسان کے لیے سمیع کا لفظ نہ استعمال ہوتا. تو صفت مشبہ کس مصدر سے بنا سکتے ہیں؟ صفت مشبہ ثلاثی سے بنے گی اور لازم ہوگا. اور اگر مثلا لازم نہیں ہے اور آپ نے اس سے صفت مشبہ بنا لی تو وہ کیا ہوگا؟ ایگزیجریشن ہوگی، مبالغہ ہوگا، صفت مشبہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ چونکہ وزن صفت مشبہ کا ہے، کیونکہ صفت مشبہ بھی اس وزن پر آتی ہے، تو آپ اگر سچویشن ایجاد دیتی ہے تو آپ مبالغہ کے ساتھ صفت مشبہ کا معنی بھی کر سکتے ہیں. لیکن پرائمریلی جو ہے وہ معنی صفت مبالغہ کا ہوگا اور سیکنڈری میننگ جو ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ صفت مشبہ کے. اس لیے آپ اس کو صرف مبالغہ کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں صفت مشبہ کا کنسیپٹ نہیں پیدا ہو سکتا. جیسے انسان کے لیے کہتے ہیں انت سمیعۃ، آپ بہت زیادہ سنتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ سمیع، اس کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ بہت سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہر وقت اور ہمیشہ سننے کا معنی جو ہے یہ سیکنڈری ہے، جو سچویشن کی وجہ سے اس میں انکارپوریٹ ہوا ہے. اصل معنی اس کا کیا ہے؟ بہت زیادہ سنتا. ہاں سمع نہیں ہے، سمع یسمع سمعا، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی ہے نا سمع، سمع یسمع. اب مثلا ہم ایک اور لفظ دیتے ہیں نطقا، بولنا، ٹو آرٹیکولیٹ، نطق ینطق نطقا، بولنا. اب یہ ثلاثی ہے، لازم ہے یا متعدی ہے؟ متعدی ہے. وہ بولا، کیا بولا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، مفعول کی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ بیٹھا، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. یہ سوال تو پیدا سکتا ہے کہاں بیٹھا، کیوں بیٹھا، کس طرح بیٹھا، یہ سوالات تو ہر چیز میں ہو سکتے ہیں. لیکن جو مفعول والا سوال ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. اس میں جلسہ کیوں مشکل ہے؟ جہاں ماضی سے سوال ہو سکے وہ متعدی ہوتا ہے، جہاں ماضی سے سوال نہ ہو سکے وہ لازم ہے. جیسے جلس ہے، وہ بیٹھ گیا، تو آپ ماضی سے سوال کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ماضی. اب مثلا اجلس، اس نے بٹھایا، اب سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ماذا اجلس، من اجلس، اب یہ متعدی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب مثلا ناما، وہ سو گیا، اب یہاں ماضی سے سوال کر سکتے ہیں، یہ لازم ہے. آپ لما تو کر سکتے ہیں، کیوں سویا، این ناما، کہاں سویا، کیف ناما، کیسے سویا، یہ سوالات تو کر سکتے ہیں. یعنی لازم کے لیے مفعول فی بھی ہوتا ہے، مفعول مطلق بھی آ سکتا ہے، حال بھی آ سکتا ہے، مفعول بھی نہیں ہوتا لازم، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. متعدی کے لیے باقی ساری چیزیں لازم والی بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے. آپ مثلا کہتے ہیں کتبا، اس نے لکھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، ماذا کتبا، تو آپ مفعول بھی سے کرتے ہیں، کیا لکھا؟ آپ کہتے ہیں کتب رسالۃ، اس نے خط لکھا، تو یہ مفعول بھی ہو گیا. لماذا کتبا، کیف کتبا، این کتبا، متی کتبا، یہ سوال تو سب سے ہو سکتے ہیں. تو بہت آسان ہے لازم اور متعدی کو سمجھنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب مثلا آپ کہتے ہیں قاما، ما معنی قاما، وہ کھڑا ہو گیا. اب مجھے یہاں سے ماضی سے سوال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ لازم ہے. لیکن آپ کیفا سے تو سوال کر سکتے ہیں، کیف قاما، کیسے کھڑا ہوا، لماذا قاما، کیوں کھڑا ہوا، متی قاما، کب کھڑا ہوا، کیف قاما. یہی فرق ہے ماضی اور من دونوں. اگر غیر عاقل ہے تو ماضی کریں گے اور اگر عاقل ہے تو من کریں گے. یعنی من اور ماضی سے سوال نہیں ہو سکتا، لازم ہے. باقی کیفا، لما، متا وغیرہ سے سوال سب میں ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں شروفا، وہ شریف ہو گیا، یہاں سے سوال کر سکتے ہیں ماضی سے، لیکن کہہ سکتے ہیں کیفا شروفا، لماذا شروفا، این شروفا، متی شروفا، یہ سارے سوال کر سکتے ہیں. تو شروفا کیا ہے؟ پھر لازم ہے یا متعدی؟ اس لیے سے شریف جو ہے جب آئے گا تو وہ صفت مشبہ ہوگی. آپ کہتے ہیں کروما، وہ جینرس ہو گیا، کروما. اب یہاں ماضی سے سوال نہیں کر سکتے، تو اس سے جو ہے کریمن کا لفظ آئے گا وہ صفت مشبہ ہوگا. تو فعل لازم اور فعل متعدی میں بیسک فرق یہ ہے کہ فعل لازم میں جب آپ فاعل ذکر کریں گے اور خاموش ہو جائیں گے تو آپ کا لسنر ماضی اور من سے سوال نہیں کر سکتا آپ سے.
لیکن فعل متعدی میں اگر آپ فائل پہ جملہ سٹاپ کر دیتے ہیں تو آپ کا لسنر جو ہے اگر وہ فیوریس ہے تو وہ آپ سے ماضا اور من سے سوال کر سکتا ہے اور آپ کو جواب میں مفعول بھی ذکر کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں اکلا، اس نے کھایا. اگر آپ فیوریس ہیں تو ماذا اکلا، کیا کھایا؟ تو آپ کہیں گے اکلا تفاحا، تو آپ کو مفعول بھی ذکر کرنے پڑے. شربا، اس نے پیا. آپ فوراً سوال کر سکتے ہیں ماذا شربا، تو آپ کیا کہیں گے؟ شربا عصیرا، جوس پیا. شربا ماء، پانی پیا. شربا شائے، چائے پی. شربا قہوہ، اس نے کافی پی. اور شربا خمرا. جی یہ تو بہت آسان ہے، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو. آپ انگریزی میں بھی پڑھ چکے ہیں ٹرانزٹیو ورب ہے، انٹرانزٹیو ورب، لیکن عربی میں اس کی پہچان بڑی آسان ہے کہ اگر آپ سٹاپ کر دیتے ہیں فائل پر، جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا لسنر کیوریس ہے، وہ پوچھتا ہے تو وہ ماضا سے سوال کر سکتا ہے. اگر وہ ماضا سے سوال کر سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ورب ہے یہ انٹرانزٹیو نہیں ہے، ٹرانزٹیو ہے، مفعول بھی چاہتا ہے. اب میں کہتا ہوں دخل، کیا مانا ہے دخل؟ ہی انٹرڈ. آپ ماضا سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ یوں تو سوال کر سکتے ہیں این دخل، دخل فی المسجد. نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی تو میں کہہ رہا ہوں کیفا سے سوال کر سکتے ہیں، اینا سے سوال. نہ یہ بات نہیں ہے. لازم سے صرف مفعول بھی ہی نہیں ہو سکتا، باقی سارے مفعول ہوتے ہیں. متعدی میں بھی لازم کی طرح سارے مفعول ہوتے ہیں اور ایک اور مفعول بھی ہوتا ہے جس کو مفعول بھی کہتے ہیں. تو لازم اور متعدی میں صرف یہی فرق ہے کہ متعدی مفعول بھی ہی چاہتا ہے اور لازم مفعول بھی نہیں چاہتا. یہ فرق ہے. یہ فرق نہیں ہے کہ لازم میں کوئی مفعول نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے. میرا خیال ہے آپ کا کنسیپٹ یہ بیٹھا ہوا تھا کہ لازم میں کوئی مفعول نہیں ہوتا. نہیں، لازم میں صرف مفعول بھی نہیں ہو سکتا. ابھی میں نے آپ کو کہا جب آپ کہتے ہیں ہی انٹرڈ دخلا، آپ سوال کریں نا اے نہ دخلا، تو آپ کہیں گے دخلا فی المسجد، تو یہ فی المسجد مفعول فی ہے. متى دخلا، دخلا صباحا، صبح آیا، تو صباحا جو ہے یہ مفعول فی ہے. کیف دخلا، تو آپ کہیں گے دخلا مسرورا، خوشی خوشی سے داخل ہوا، تو یہ حال ہو جائے گا. تو لازم میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو متعدی میں ہوتی ہیں. لازم میں کون سی چیز نہیں ہوتی؟ مفعول بھی نہیں ہوتا. اور متعدی میں وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو لازم سے علیحدہ ہوتی ہے؟ مفعول بھی. تو لازم اور متعدی کا بیسک فرق یہی ہوتا ہے کہ فعل لازم میں مفعول بھی نہیں ہوتا اور فعل متعدی میں مفعول بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے فعل لازم بولا اور فاعل پہ ختم کر دی بات، تو آپ کا جو لسنر ہے کتنا ہی کیوریس کیوں نہ ہو، وہ ماضا سے سوال نہیں کر سکتا آپ سے، یا من سے سوال نہیں کر سکتا. اور اگر آپ نے فعل متعدی بولا اور فاعل کی بات ختم کر دی اور سینٹنس کو بتا دیا، مثلا کہتے ہیں شرب خالد، خالد نے پیا، اور ختم ہو گئی بات، تو آپ کا جو لسنر اگر کیوریس ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے یار ماذا شرب ہے، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا مفعول بھی سے، شرب عصیرا. تو آپ بیسک فرق سمجھ گئے ہیں لازم اور متعدی کا. یہ خیال نہ کریں کہ لازم میں صرف فاعل ہی ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. نہ، لازم میں فاعل کے علاوہ مفعول فی بھی ہوتا ہے، مفعول لہو بھی آ سکتا ہے، لازم کا حال بھی آ سکتا ہے، لازم کا مستثنیٰ بھی آ سکتا ہے، لازم کا مفعول مطلق بھی آ سکتا ہے، لازم کا مفعول معو بھی آ سکتا ہے. سب کچھ آ سکتا ہے لازم کا. لازم کے لیے جو چیز نہیں آ سکتی وہ کیا ہے؟ اور متعدی میں لازم کی طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ ہے مفعول بھی. لازم انٹرانزٹیو ہوتا ہے نا، اور متعدی ٹرانزٹیو ہوتا ہے. انٹرانزٹیو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مفعول تک نہیں جاتا، اور ٹرانزٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فاعل سے مفعول تک جاتا ہے. تو اب دوسری بات جو ہم سیکھیں ہیں وہ یہ ہے، اب ذرا یہ اس کو سوچنا کہ صفت مشبہ ہر مصدر سے نہیں بنتی. صفت مشبہ اس مصدر سے بنتی ہے جو ثلاثی ہو، ٹرائلیٹرل ہو، اور دوسری کنڈیشن اس ہے کہ وہ انٹرانزٹیو ہو، لازم. اگر لازم نہیں ہے، متعدی ہے، اور پھر بھی آپ نے صفت مشبہ کا وزن استعمال کیا تو وہ مبالغہ ہوگا، ایگزیجریشن ہوگی، صفت مشبہ نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے
کہ جس میں مبالغہ کے ساتھ صفت مشبہ کے معنی کو بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے؟ سیکنڈری معنی کے لحاظ سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت میں جب ان اللہ سمیع تو آپ یوں معنی کریں بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں، ہر چیز کو سننے والے ہیں اور ہر وقت سننے والے ہیں. تو بہت سننے والے ہیں اور ہر چیز کو سننے والے ہیں یہ مبالغہ ہوا، اور ہر وقت سننے والے ہیں یہ کیا ہوا؟ صفت مشبہ. اسی طرح ان اللہ علیم، علیم یہ علمن سے ہے، فعیل کا وزن ہے، اور علمن جو ہے ثلاثی مجرد ہے لیکن متعدی بھی ہے. آپ کہتے ہیں عالمہ، اسے معلوم ہو گیا. آپ سوال کر سکتے ہیں ماذا عالمہ، کیا معلوم ہوا؟ تو جب آپ علیم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ علم والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، مبالغہ کا معنی کریں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں صفت مشبہ کی کوالٹی بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو پھر آپ یہ معنی کریں گے بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے جاننے. علم کبھی بھی وہ ڈیپرائیو نہیں ہوتا علم کی صفت سے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے کہ وہ غافل ہو جائے، نہ اس کو نیند آتی ہے. جب آپ نیند میں چلے جاتے ہیں یا اونگ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا پورا نالج جو ہے نا وہ کمپیوٹر کی وائرس کا شکار ہو جاتا ہے. سوتے ہوئے تو آپ کو کوئی چیز بھی معلوم نہیں ہوتی، سوتے ہوئے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتی ہے اور جو ہی پھر آپ جاگتے ہیں تو پھر آئی لو یو کی جو وائرس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا کمپیوٹر کام شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ کا کمپیوٹر ایسا نہیں ہے. تو ابھی ہم نے دوسری چیز کو بھی کلیئر کیا کہ صفت مشبہ ثلاثی اور لازم مصدر سے بنتی ہے، ثلاثی اور لازم مصدر سے بنتی ہے. اور اگر لازم نہیں اور اس سے پھر بھی آپ نے صفت مشبہ کا وزن استعمال کیا تو دیٹ از primarily exaggeration. But secondary, if situation does permit, you can add the meaning of a صفہ المشبہ. ابھی ہم نے اسٹینڈرڈ اسکیلز دیکھنے ہیں کہ کون کون سے اسکیلز ہیں جس پہ صفت مشبہ آتی ہے. پہلا اسکیل جو ہے جس پہ صفت مشبہ زیادہ آتی ہے یہ ہے فاعل. فاعل کا وزن جو ہے یہ بھی صفت مشبہ کا ہوتا ہے. اگر ناؤن کا وزن فاعل کا ہے تو سمجھو یہ صفت مشبہ ہے. جس مصدر سے نا آپ نے دیکھا نا مصدر ثلاثی اور لازم آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ اس مصدر کا جو معنی ہے اس میں غم ہے، خوشی کا پہلو ہے یا پریشانی کا پہلو ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فیلنگز جو دل اور دماغ کے ساتھ جو تعلق کی چیز کو بیان کر رہا ہے تو اس سے صفت مشبہ فاعل کے وزن پہ آئے گی. مثلا آپ دیکھیں اگر مصدر کی سیمینٹک میں میننگ میں فیلنگز آ رہی ہیں، اگر جو ثلاثی مجرد اور لازم مصدر ہے اور آپ نے اس سے صفت مشبہ بنانی ہے، اگر اس مصدر کے سیمینٹک میں معنی میں فیلنگز ہے، وہ فیلنگ کو کنوے کر رہا ہے، مثلا خوشی، غمی، یہ پریشانی، یہ وہ ان فیلنگز کو کنوے کر رہا ہے، تو آپ اسے آنکھیں بند کر کے صفت مشبہ کس وزن پہ بنا سکتے ہیں؟ فاعل. کیا کہیں گے؟ اب مثلا آپ یوں دیکھیں مرح، مرحن، مرح یمرح، مرح، مرح من وہ خوش ہو گیا، وہ خوش ہوتا ہے. یمرح، مرحن کا مطلب ہوتا ہے ٹو بیکم ہیپی، خوش ہو جائے، مرحن. تو آپ نے دیکھا مرحن مصدر ہے ثلاثی اور لازم ہے، وہ خوش ہو گیا. اب معنی وغیرہ سے سوال تو نہیں کر سکتے یہاں سے، یہ ہے ثلاثی اور لازم. آپ نے اس سے ایک صفت مشبہ بنا لی. آپ نے کہنا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ خوش ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہوا مرح. کیا کہیں گے؟ مرح، مرح. وہ مرحن سے صفت مشبہ کیا آئے گی؟ فاعل کے وزن پہ آئے گی. کیا کہیں گے؟ مرح. رجل مرح، ایسا شخص جو ہمیشہ خوش ہوتا ہے، ہمیشہ، یعنی اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اس میں کبھی بھی
غمی نہیں آتی. ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں he is always happy. مرح رجل مرح. مرحن مرح یمرح مرحن کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. اب اس سے وہ آدمی جو ہمیشہ خوش رہتا ہے صفت مشبہ تو کیا آئے گی؟ مرحن. کیا کہیں گے؟ مرحن. کیا کہیں گے؟ مرحن. آپ ایک عورت کو کہتے ہیں کہ she is always happy. I never see him unhappy یا this and that. ہمیشہ خوش رہتی ہے تو کیا کہیں گے؟ ہی مرحتن. کیا کہیں گے؟ ہی مرحتن. المؤمن مرح دائما. المجاہد فی سبیل اللہ مرح دائما. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہمیشہ خوش ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز جس کی خوف سے ہم ڈرتے ہیں وہ ہے موت. تو مجاہد جب نکلتا ہے میدان میں تو وہ تو موت کی تلاش میں نکلتا ہے کہ آ جائے. تو پھر دنیا کی کون سی چیز ہے جو اس کو خفا کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو المجاہد مرح. المجاہد فی سبیل اللہ مرح. المؤمن جب ایمان کامل ہو جائے تو آدمی کو خوشی خوشی ہوتی ہے, کبھی بھی اس پہ انقباض نہیں آتا. تو آپ کہتے ہیں ہوا مرح. عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ مرحتن. صفت مشبہ کے بھی 6 سیغے ہوتے ہیں. مرح, مرحان, مرحون, مرحتن, مرحتان, مرحات. اس میں فاعل کے بھی 6 سیغے, اس میں مفعول کے بھی 6 سیغے, اس میں تفضیل کے بھی 6 سیغے اور صفت مشبہ کے بھی 6 سیغے. لیکن اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کے صرف 3 سیغے. اچھا, فرحہ وہ خوش ہو گیا. یفرح فرحا یہ ایک فیلنگ کو شو کرتا ہے. تو آپ اس صفت مشبہ بنائیں گے کیا کہیں گے؟ ہوا فرح دائما. وہ فرح is always happy. فرح. قرآن کریم میں اہل جنت کے مطابق آتا ہے فرحون. جنت میں کبھی بھی آپ کی طبیعت بوجھل نہیں ہوگی. یہاں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ آپ کی طبیعت میں یہ چیز نہیں ہوگی. فرح. فرحون کا مطلب ہوتا ہے always happy. ما معنی ہوا فرحون؟ always happy. تصریح بما علم ضمنا. جو چیز ٹیسٹلی معلوم ہو گئی ہے اس کو آپ نے ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا. اگر آپ کہتے ہیں he is Allah's messenger, it is revealed to him. اگر یوں آپ کہنا چاہتے ہیں ہوا رسول اللہ یوحا الیہ, تو آپ یوحا الیہ کیا ہے؟ یہ ہے تصریح بما علم ضمنا. جب رسول اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہی ہوتی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں پھر یوحا الیہ تو یہ ہے تصریح بما علم ضمنا. ضمنن کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹلی. صراحتن کے مقابلے میں ہوتا ہے ضمنن یعنی ایمبیڈڈلی. ضمنن اندر, جو اندر سے معلوم ہو گیا اس کو آپ نے ایکسپلیسٹلی بتا دیا. جیسے آپ کہتی ہیں انا ربۃ البیت, اربی الاولاد وارتب امور البیت. آپ کہتی ہیں انا ربۃ البیت, آئی ایم ہاؤس لیڈی. آگے آپ کہتی ہیں انا اربی الاولاد, میں بچوں کی تربیت کرتی ہوں. انا انظم امور البیت, میں گھر کے کام کو آرگنائز کرتی ہوں. یہ جو آپ آگے بتا رہی ہیں کہ میں بچوں کی پرورش کرتی ہوں, میں گھر کے کام کو ارینج کرتی ہوں, یہ کیا ہے؟ جب آپ نے ربۃ البیت کہا تو اسے ٹیسٹلی یہ معلوم ہو گیا ضمناً کہ آپ یہ کام کرتی ہیں, تو آپ نے اس کو ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا. یہ ایک اچھی چیز ہے بلاغت کے اندر کہ آپ ایک چیز جو ٹیسٹلی معلوم ہوتی ہے اس کو آپ ایکسپلیسٹلی اس کے ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان ہلوعا. انسان فطرتاً ہلو ہے. ہلو انسان فطرتاً ہلو ہے. ہلو ہے. ہلو کا معنی یہ ہوتا ہے جو سختی کو برداشت نہ کر سکے اور واویلے کرے.
جو نرمی کو آتے ہی اکڑ جائے اور ساری سختی پیچھے بلا دے اور ایگوازم میں مبتلا ہو جائے، یہ ہے انسان کی فطرت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو کوئی اچھی بات ملتی ہے، پہنچتی ہے، زندگی اچھی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے، اور جب اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی کلیمٹی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر وہ واویلے کرتا ہے۔ تو یہ جو آگے قرآن بتا رہا ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ کیا ہے؟ یہ تصریح بما علم ضمنا، ہلو کا معنی یہی ہے۔ اچھا جی،